سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم عن قبلتهم التي كانوا عليها عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم پھر سے پڑھیں دھیان سے. ایک ایک حرف کو واضح کر کے. سیقول، سا ان قریب یعنی جلد ہی، یقول قول سے، ان قریب کہیں گے. کون کہیں گے؟ السفہاء بے وقوف. سفہاء جمع ہے سفیہ کی، مصدر ہے سفاہت، روٹ ہے سین فے ہے. بے وقوف لوگ. تو بے وقوفی کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ کوئی بے وقوف کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جی ہاں، یا تو کوئی شخص احمق ہوتا ہے لا علمی کی وجہ سے، اور یا پھر کم عقلی کی وجہ سے. یعنی علم اور عقل کی کمی جنم دیتی ہے حماقتوں کو، اور حماقت جنم دیتی ہے کس چیز کو؟ غلط رویوں کو. احمق ہونا کا مطلب کیا ہے؟ ناسمجھ ہونا. اور جو ناسمجھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی سمجھداری والے کام نہیں کر سکتا، وہ میچور نہیں ہوتا. اس کا جو عمل ہے وہ کم درجے کا عمل ہے، یا بیکار کام ہے، یا اس کے کام کی کوئی ویلیو نہیں. تو کون ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بے وقوف ہو، یا اس کو بے وقوف کے نام سے یاد کیا جائے، یا لوگ اس کو احمق سمجھیں، یا اللہ تعالی کی نظر میں وہ کم عقل ہو؟ کوئی چاہتا ہے ہم میں سے؟ کیا مومن احمق ہو سکتا ہے؟ نہیں. احمق ہونا ایک عیب کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے. تو کوشش کس چیز کے لیے کرنی چاہیے؟ کہ انسان حماقت سے نکلے. اچھا، احمق شخص کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی بے وجہ اعتراض کرتا ہے. اعتراض کرنا، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، کم سمجھ ہوتے ہیں، تو آپ کوئی بھی کام ضروری کر رہے ہو، یا آپ مثلاً پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا اعتراض کریں گے؟ آپ کیوں پڑھ رہی ہیں؟ آپ کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو نہیں سمجھ کہ آپ کا پڑھنا کیوں ضروری. تو وہ تو بچہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن کئی بڑے سمجھدار لوگ بھی جو بظاہر سمجھدار ہیں، اپنے خیال میں بڑے میچور ہیں، وہ بھی اعتراض کرتے ہیں یا نہیں؟ یعنی وہ دنیاوی اعتبار سے بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن ان کو اعتراض ہے کہ آپ دین کا علم کیوں حاصل کرتے ہیں جو کہ فریضہ ہے.
ان کا اعتراض یا کسی بھی اچھے کام پر اعتراض، یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کرنے والا امیچور شخص ہوتا ہے، اور چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہیں، اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، وہ بے وقوف. تو بے وقوف کون ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرے، تقدیر پر اعتراض کرے، اللہ تعالی کے احکامات پر اعتراض کرے، دین کے احکامات کو کیا کہے، نیرو مائنڈڈنس یا اسی طرح کے کچھ اور نام دینا. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو سمجھ ہی نہیں. اچھا سفہاء ویسے کس کو کہا گیا؟ الا انہم ہم السفہاء، کس کو کہا گیا؟ منافقین کو کہا گیا ہے. پیچھے آپ کو یاد ہے منافقین کو کہا گیا نا. وہ ایمان والوں کو کیا کہتے تھے؟ بے وقوف. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ایمان والے بے وقوف نہیں، یہ خود بے وقوف ہے. لا یشعرون، اس کی وجہ کیا تھی؟ شعور نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے. تو علم اور شعور کی کمی، علم اور عقل کی کمی انسان کو احمق بناتی ہے، اور احمق انسان اللہ رب العزت کی کتاب، اس کے احکامات اور اس کے فیصلوں پر حجت بازی کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے. یعنی جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اسی نے یہ کتاب بھیجی، تو اس کی کتاب کے یہ احکامات کو معمولی حکم نہیں ہے. لیکن ایسا ہر دور میں ہوتا رہتا ہے، کیا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو یہاں بھی ایک خاص قسم کے اعتراض کی طرف اشارہ ہے جو آگے آیتوں میں آئے گا. تو سیقول السفہاء من الناس، الناس لوگوں میں سے. کون لوگ؟ کون لوگ مراد ہے یہاں؟ مدینہ میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں ایک خاص فیصلے پر اعتراض ہوا تھا. منافقین اور یہود کی طرف اشارہ یہاں. ما ولاہم، کس چیز نے پھیرا ان کو؟ ولا یولی، واو لام یہ، اور چونکہ آگے ان آ رہا ہے، کل بھی یہ بات ہوئی تھی نا کہ واللہ کے بعد ان آئے تو کیا معنی بنتا ہے؟ الٹ جانا، کسی چیز سے منہ موڑ لینا، یعنی اس سے رخ پھیر لینا. کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ہٹا دیا ان کو؟ قبلتہم، ان کے قبلے سے. قبلہ کا روٹ کیا ہے؟ قاف بے لام. قبل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلے، یعنی مراد ہے سامنے، سامنے کا رخ. یعنی نماز میں جو چیز سامنے ہو وہ ہے قبلہ. اللتی، وہ جو، کانو وہ تھے، علیہا اس پر. ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی؟ قبلے کی طرف. کون سا قبلہ؟ بیت المقدس. یہ بیت المقدس کی طرف جو تھے تو ادھر سے یہ پھر کیوں گئے؟ قل للہ المشرق، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب، اور مغرب. تو مشرق اور مغرب دونوں اسم ظرف مکان ہے، اسم ہی ہے لیکن ظرف ہے. یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے. کون؟ اللہ تعالی. من یشاء، جس کو چاہتا ہے. الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی، البتہ وہ ہے جو ببکۃ، مکہ میں ہے. تو مرکز عبادت جو سب سے پہلے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف تھا، جو بعض روایات کے مطابق فرشتوں نے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا. اس کے بعد اس کی بار بار تعمیر ہوتی رہی. طوفان نوح میں وہ مکمل طور پر گر گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے
اور اللہ تعالی کی خاص رہنمائی کے ساتھ انہی اصل بنیادوں پر اس کو دوبارہ اٹھایا، یعنی بنیادیں پہلے سے تھی. لہذا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بعد جو قبلہ لوگوں کے لیے پھر سے مقرر کیا گیا وہ خانہ کعبہ تھا. اس کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت آئی تو بیت المقدس تعمیر ہوا تقریباً 1300 سال کے بعد، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا. تو اہل کتاب میں جو بھی پیغمبر آئے اس کے بعد تو ان کے لیے ایک مرکزی عبادت گاہ یا ان کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جن باتوں میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی وحی نہ آتی یا کوئی حکم نہ آتا تو آپ پچھلے انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے وہ کام اسی طرح کرتے رہتے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر، کیونکہ مکہ میں تو یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس تھے، خانہ کعبہ ہی کی طرف سب لوگ منہ کر کے عبادت کرتے، اور ویسے بھی وہاں ایسی مشکل نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے خاص سمت پہ کھڑے ہوں تو سامنے کعبہ بھی ہو سکتا ہے اور بیت المقدس بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 1.5 سال تک 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے. چونکہ آپ کی نشانیوں میں سے، یعنی آخری پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. اب آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے، مدینہ میں یہود بھی تھے، پہلے آپ ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور آپ کو انتظار بھی تھا، اسی لیے آگے آتا ہے کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ حکم آتا ہے. تو بہرحال اللہ کے حکم سے جب آپ نے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا تو اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا. ان لوگوں کا نام تو یہاں نہیں لیا گیا، لیکن جو بھی اعتراض کرنے والے تھے ان میں سر فہرست اہل کتاب تھے، یعنی یہود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین بھی ہر بات میں ان کے ساتھ مل جایا کرتے تھے. تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، یعنی اعتراض کرنے والے ہیں. اب عبارت کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، آپ کے پس منظر سارا معلوم ہے کہ اعتراض کون کرتا ہے، اعتراض کب کیا جاتا ہے، اعتراض کی وجہ کیا ہے، بے وقوف کون ہوتا ہے، اور یہاں بے وقوف کس کو کہا گیا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال اب آپ کی توجہ اس پہ رہنا چاہیے کہ اس پوری آیت کا مفہوم کیا ہے اور اس میں سبق کیا نکلتا ہے. تو اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے فضل اور احسان پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا قبلے کی تبدیلی کے حکم سے، اس پر اعتراض کرنے والوں کو یہاں سفہاء کہا گیا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے، یعنی بیت المقدس سے، جس کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس کے جواب میں کیا فرمایا گیا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے ساری سمتیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. آیت نمبر 115. اب دیکھیے کہ پہلے سے یہ بنیاد بنا دی گئی کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تو جدھر بھی تم منہ کرو گے وہیں اللہ کی ذات موجود ہے. لہذا پہلی بات تو یہ کہ سمتیں بھی ساری اللہ کی ہیں، کیونکہ اللہ کی زمین پر ہیں یا اللہ کی سلطنت کے اندر ہیں،
اور پھر اللہ تعالی کسی ایک خاص سمت کے ساتھ تو وابستہ نہیں، اس کی ذات تو ہر طرف ہے، لہذا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی ذات موجود ہے. تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. جب ایک حکم کے بعد دوسرا حکم آتا ہے، عموماً جیسے نسخ کا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو بعض ناسمجھ لوگوں کو اس کی حکمت نہیں پتہ چلتی، تو وہ وہاں بھی اعتراض کر دیتے ہیں، اور اس طرح اصل نقطے سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ irrelevant ایشوز میں چلے جاتے ہیں اور ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم، ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف مڑنا، یہ عمل بعض لوگوں کی تو ہدایت کا ذریعہ ہے، اور بعض لوگ غیر ضروری باتوں میں پڑ کے اصل سے دور ہو گئے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے پھر ایسے موقعوں پر، یہ آزمائش کا موقع ہے نا، تو ایسے آزمائش کے موقعوں پر اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور کس کو وہ صحیح رستہ دکھاتا ہے، ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی رضامندی کا طالب ہوتا ہے، جو اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اس کو خوش کرنا چاہتا ہے. تو جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم آتے ہی حجت بازی نہیں، بلکہ کیا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رخ کوئی بھی ہے، طریقہ کوئی بھی ہے. ہمارا تو اصل مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا. جیسا کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومنوں کی بات تو کیا ہوا کرتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ تمہاری بات میں فیصلہ کرے، تو وہ فوراً اللہ کا حکم سن کے کہتے ہیں سمعنا واطعنا. آپ نے کہا ادھر مڑ جاؤ، ہم ادھر مڑ گئے. آپ نے کہا نہیں آپ ادھر مڑ جاؤ، ہم ادھر مڑ جائیں گے. ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے اصل مقصود ڈائریکشن نہیں ہے، ہمارے لیے اصل مقصود اللہ کی رضا ہے. جیسے مقناطیس کی سوئی ہمیشہ ایک خاص سمت کی طرف گھوم جاتی ہے، اسی طرح مومن کا دل ہر جگہ کس طرف گھوم جاتا ہے؟ اللہ کی طرف. نحن لہ مخلصون، نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون، وہی ہماری زندگی کا سینٹر آف لائف ہے. لہذا جہاں بھی ہم ہوں ہم پلٹ کے مڑ کے اسی کی طرف جائیں گے، اور جہتیں تو ساری اسی کی ہیں. جدھر بھی منہ کریں گے وہیں وہ ہوگا. اس لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ہمیں کدھر مڑنے کو کہہ رہا ہے. اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت 177 میں مزید وضاحت سے فرما دیا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کسی خاص سمت کی طرف کر لو. تمہارا مقصود سمت نہیں، ایک خاص ڈائریکشن نہیں، ایک خاص جگہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی مقام یا مکان نہیں، کوئی مقدس جگہ نہیں. کسی جگہ کو بھی مقدس ہونے کا شرف کب حاصل ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس بلڈنگ میں پہلے کیا تھا؟ جو میں پہلی دفعہ یہاں دیکھنے کے لیے آئی تھی تو یہاں چرچ تھا، یہ بہت بڑا سٹیج تھا یہاں، اور وہ صلیب پیچھے لگی ہوئی تھی. جب پہلے دن میں نے یہاں نفل پڑھے تو میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور اس میں ایک جذبات میں یہ بھی تھا کہ یار اب زمین کا وہ خطہ جہاں کچھ اور تھا، یعنی شرک تھا، وہاں اب تیرا کلام گونجے گا، یعنی تیرے کلام کی آواز بلند ہوگی. تو اب یہ جگہ تو وہی ہے. تو ہم اس جگہ سے کس لیے محبت کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا کلام یہاں پڑھا جاتا ہے.
اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بلڈنگ بحیثیت بلڈنگ مقدس ہو گئی، کبھی ناپاک ہوگی اور کبھی پاک ہو گئی. یہ بات نہیں ہے. بات کیا ہے کہ کوئی بھی چیز تقدس کا مقام کب حاصل کرتی ہے؟ اس ایکٹیویٹی، اس کام کی وجہ سے جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو خانہ کعبہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ حجر اسود کو چومتے ہوئے حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ تو ایک پتھر ہے. یا حجر انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ اے حجر تم حجر ہو، بس نہ تم فائدہ دیتے ہو نہ نقصان دیتے ہو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہ چوما تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا. یعنی تم ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہو. تمہاری ویلیو کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں ایک خاص عمل کیا جاتا ہے اور جس کا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اگر قبلہ پہلے ایک طرف تھا اور اب دوسری طرف ہو گیا تو بات جگہوں کی نہیں ہے. جگہیں بھی جب مقدس ہوتی ہیں جب وہاں پر کوئی کام ہوتا ہے. بات تو اللہ کے حکم کی ہے، اللہ کے فیصلے کی ہے، اللہ کے اذن کی ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ مطلوب اللہ کی ذات، سینٹر آف لائف اللہ کی رضا. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، نہ کوئی فرقہ، نہ گروہ، نہ شخصیتیں، نہ جگہ، نہ مقام. وہ سب تو سیکنڈری چیزیں ہیں. وہ تو اللہ کے نام کی وجہ سے ہمیں پیاری ہے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان سے اگر آپ محبت کرتے ہیں، مثلا جو لوگ یہاں آتے ہیں قرآن پڑھنے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی دوستی ہے یا آپ کو دوسرے اچھے لگتے ہیں تو آپ ان سے محبت کیوں کریں؟ مثلا میں آپ سے محبت کرتی کیوں؟ اللہ کی خاطر، کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اس راستے کے طلبگار ہیں، طالب علم ہیں، اس لیے مجھے آپ سے محبت ہے. تو میری آپ سے محبت کے بیچ میں کاز کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اسی طرح اگر آپ مجھ سے کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے بیچ میں، نہ کہ ایک انسان. جب ہم اس کو نکال کے انسان کے پیچھے ہو جاتے یہ شخصیت پرستی ہوتی ہے اور یہاں سے پھر شرک شروع ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا حکم اہم ہو گیا اور اللہ کی بات پیچھے چلی گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں سب مسلمانوں کی ایک طرح سے آزمائش ہوئی تھی، ٹیسٹ ہوا تھا، امتحان ہوا تھا. کیا آزمائش تھی اس میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، تو مکہ والوں کے لیے بہت اہم جگہ کیا تھی؟ خانہ کعبہ. اب ان کی آزمائش کیا ہوئی کہ مدینہ آ کے انہیں کہا گیا جناب اب تم اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر لو، جو کہ یہود کا قبلہ تھا. تھی نا آزمائش. اب مدینہ میں جو لوگ رہ رہے تھے وہ اگر ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے پہلے، یا جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا جو یہود و نصارہ میں سے مسلمان ہوئے تھے، وہ اس کو قبلہ مانتے تھے. اب ان کی آزمائش کیا ہوئی کہ اب وہ اپنا قبلہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں. تو اب اگر وہ کہتے ہیں نہیں، اگر وہ تعصب کا شکار ہو جاتے، نہیں ہمارے آباء و اجداد تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے رہے، اور دوسرے کہتے ہیں ہمارے تو 2500 سال سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ قبلہ ہمارے لیے بنایا تھا، ہم ادھر کیوں منہ کریں؟ تو سارا مقصد فوت ہو جاتا. تو بندہ مومن چیزوں میں نہیں اٹک کے رہ جاتا، انسانوں میں اٹک کے نہیں رہ جاتا، شخصیتوں میں نہیں اٹک جاتا، جگہوں میں نہیں اٹک جاتا. وہ زمین کے کسی بھی حصے پر ہو، اس کا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف. وہ کہیں بھی ہو. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہونا؟ ربانی. یہی ہوتا ہے ربانی بننا. کہ آپ کہیں بھی ہو، آپ کی پہچان کیا ہے؟ رب کے بندے. اور آپ پہ رنگ کون سا چڑھا ہوا ہو؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ آپ اللہ والے ہیں. ربانی کا لفظی معنی کیا ہے؟ رب والے یعنی اللہ والے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا. لیکن ہمارے ہاں یہ لفظ کیا بن گیا ہے؟ کچھ خاص لوگوں کے لیے وہ اللہ والا ہے.
جو بالکل سوچ سمجھ سے کام نہ لے، جو مجنون ہو، دیوانہ ہو، مدہوش ہو۔ اللہ لوگ کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ بے سمجھ سا انسان ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جس بندے کو دنیا کی ہوشیاریاں نہ آتی ہوں، جو ان کے نزدیک احمق ہو، جو ان کے نزدیک ناسمجھ ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا پوچھنا، اللہ لوگ ہے، انہیں کیا پتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں بے وقوف ہے۔ لیکن ربانی بے وقوف نہیں ہوتا، وہ خود کو بھی پہچانتا ہے، وہ اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے، وہ اس کے حکم کو بھی پہچانتا ہے، وہ دنیا کو بھی پہچانتا ہے، وہ باشعور انسان ہوتا ہے، وہ عقل استعمال کرتا ہے، وہ ہوش و حواس کے ساتھ رہتا ہے، وہ ناسمجھ اور سفیہ اور بے وقوف نہیں ہوا کرتا۔ اور اگر کوئی اس کو بے وقوف سمجھے تو وہ اس کی اپنی عقل کا قصور ہے۔ بہرحال قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب کس کے ہیں؟ سب اللہ کے ہیں، سب اللہ کے۔ اس لیے اصل مطلوب اللہ کی ذات ہونی چاہیے،